بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة الى آخر الآیہ متفق علیہ۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج جمعہ سے پہلے اپنے مختصر بیان میں حقوق العباد سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ مسئلہ بہت اہم ہے اور ہم عام طور پر کسی نہ کسی درجے میں اس برائی کا شکار ہیں۔ اس لیے جی چاہا کہ آج کی اس مجلس میں، جس میں معتکفین کے علاوہ شہر سے بھی بہت سے احباب شریک ہوتے ہیں، اس مضمون کو قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا جائے اور منتخب روایات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ باب کا عنوان ہے باب الظلم۔ ظلم کے معنی ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا۔ اس زیادتی کی بہت سی شکلیں ہیں۔ کسی کو مارنا، پیٹنا، قتل کرنا، اذیت پہنچانا، کسی کا حق ضائع کر دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کا حق دبا لینا، میراث میں جو حق پہنچتا ہے وہ نہ دینا، مزدور کو اس کی اجرت نہ دینا، اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے استحقاق سے زیادہ اس کو سزا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اس ظلم کا جو انجام ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سلسلے میں جو ضابطہ بنایا ہے، ان روایات کو اور ان آیات کو دیکھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے دو روایتیں پڑھی ہیں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کی ایک روشنی ہوتی ہے جو محشر کے میدان میں عمل کرنے والے کے آگے آگے چلے گی، اس کو راستہ بتائے گی اور اس کو جنت تک پہنچائے گی۔ لیکن جو شخص ظلم میں مبتلا رہا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، اس کے آگے روشنی نہیں ہوگی بلکہ تاریکیاں ہوں گی اور اس کی کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ دوسری روایت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی پڑھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کسی کا ظلم میں مبتلا ہونے کے باوجود اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے پکڑ میں نہ آنا، اس کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈھیل ہوئی۔ جیسے مچھلی کے لیے کانٹا چھوڑا جاتا ہے دریا میں، مچھلی اس کو نگل لیتی ہے اور شکار کرنے والا اس کو ڈھیل دیتا ہے،
دھاگے کو ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب مچھلی اچھی طرح اس کو نگل لیتی تب ایک جھٹکے سے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ مچھلی کو ہے خوشی کہ اسے لقمہ تن ملا اور صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ اسی ظلم کا ایک مصداق خود گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نافرمانی کرنے والے، میری حکم عدولی کرنے والے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے، خود اپنے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ایک روایت جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس میں محشر کے میدان میں ہمارے نامہ اعمال کی کیا حیثیت ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین ثلاثۃ دیوان لا یغفر اللہ الاشراک باللہ یقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ودیوان لا یترکہ اللہ ظلم العباد فیما بینہم حتی یختص بعضهم من بعض ودیوان لا یعبأ اللہ بہ ظلم العباد فیما بین و بین اللہ فذلک الی اللہ ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کی روایت ہے۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین طرح کے اعمال نامے سامنے آئیں گے۔ دیوان عمل، اعمال نامے تین قسم کے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک تو وہ دیوان ہوگا جس کی اللہ کے یہاں کسی درجے میں معافی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، عبادت میں شریک کیا جائے، کہ صفات میں شریک کیا جائے۔ فرمائے دوسرا دیوان وہ ہے کہ لا یترکہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اس کا فیصلہ ضرور فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم، بندوں نے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، حتیٰ یختص بعضهم من بعض، جب تک کہ ایک دوسرے سے اپنا حق وصول نہ کر لے۔ اور حق وصول کرنے کی شکل کیا ہوگی یہ دوسری روایت میں ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائیں گے، حق دلائے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا وَدِیوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ، اور ایک نامہ اعمال وہ ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ، بندوں کی وہ زیادتی جو ان کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، حکم عدولی کی ہے، گناہ کیے ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کیے ہیں، لیکن شرک کے علاوہ ہے، کیونکہ شرک کے بارے میں الگ ضابطہ ہے، اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنے گناہ ہیں یہ سب کے سب اللہ کے اپنے حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دونوں صفت ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ انی انا الغفور الرحیم، غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، یہ بھی بتا دیجئے کہ میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، وہ با اختیار ہے، وہ چاہیں گے تو زندگی بھر کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ کوئی ادا پسند آ جائے بندے کو، کوئی عمل پسند آ جائے یا کوئی بھی عمل نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے عفو و کرم سے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر چاہیں گے تو پکڑ ہو جائے گی، گرفت ہو جائے گی، سزا دی جائے گی۔ تو یہ تیسرا نام اعمال وہ ہے
کہ جس جو بندوں کی اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، فرمایا فضا کہ اللہ، وہ اللہ کے سپرد ہوگا، ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسے عذاب دیں گے اور اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ اس وقت ہماری گفتگو دوسرے نمبر کے نامہ اعمال سے متعلق ہو رہی ہے کہ جو بندوں کے آپس کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، بدلہ دلا کر رہیں گے۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ اب روایتیں سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی زیادتی اپنے بھائی کے ساتھ ہو گئی، مظلمت ظلم ہو گیا ہو، زیادتی ہو گئی ہو، من عرضہ او شیء، چاہے اس کی آبرو سے اس کا تعلق ہو، اس کی بے عزتی کر دی ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کی پس پش شکایت کی ہے، اس کے ساتھ تمسخر کیا، استہزاء کیا ہے، یعنی مارا پیٹا نہیں ہے، پیسہ نہیں لیا ہے، لیکن اس کی آبرو پر حملہ کیا، اس کی عزت کو داغدار کیا ہے، او شیء، یا اور بھی کچھ ہوا ہو، جسمانی اذیت پہنچائی ہے، مالی نقصان پہنچایا ہے، کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، تو چاہیے کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اس کو معاف کرا لے، اس کو حلال کر لے اپنے لیے کہ آخرت کے اندر اس کا ہم سے معاوضہ مت کرنا، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، نہ روپیہ ہوگا نہ پیسہ ہوگا۔ پھر کیسے حقوق ادا کیے جائیں گے؟ اگر دنیا میں معاف نہیں کرایا یا حق ادا نہیں کیا، تحلل کی دو صورتیں ہیں، حق کو ادا کر دے یا معاف کرا لے، دونوں صورتوں میں اس سے وہ چھٹکارا پا لے گا۔ تو فرمایا کہ جو حق ہو اس دن کے آنے سے پہلے اس کو اپنے لیے حلال کر لے، یا تو حق کو ادا کر دے یا اس کو معاف کرا لے، قبل اس دن کے جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، ایک حق وصول کرنے والا ہوگا جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ایک ظالم ہوگا جس سے حق وصول کرنا ہے۔ فرمایا اگر اس زیادتی کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو اس سے اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں لے لی جائیں گی اور اس کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے ساتھی کی، یعنی جو صاحب جو مظلوم ہے اس کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اس ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگلی روایت سنیے۔ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياه وطرحت عليه ثم طرح في النار، رواہ مسلم۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع میں ذکر کیا ہے۔ اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے اسی مضمون کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس ایک عام لفظ ہے،
جس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر ہو، غریب ہو، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا جانتے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس، غریب، نادار وہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ سامان ہو، جو نقد رقم بھی نہ رکھتا ہو اور متاع بھی ساتھ و سامان بھی نہ رکھتا ہو۔ آج نے فرمایا ان المفلس من امتی، یہ تو تم دنیا کے اعتبار سے مفلس بتا رہے ہو، حقیقی مفلس کون ہے میں بتاتا ہوں۔ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر، یعنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، روزہ بدنی عبادت ہے، جس کی ہر عمل کی اعلیٰ درجے کی فضیلتیں ہیں۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، زکوٰۃ کی بہت فضیلت ہے، روزے کی فضیلت آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ ساری عبادتوں خوب لے کر آئے گا، بڑی مقدار میں لے کر آئے گا، بڑا مطمئن ہوگا، الحمدللہ میرے نام اعمال میں نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ جب یہ اعلیٰ درجے کی ہے تو چھوٹی موٹی اور نیکیاں تو ہوں گی، لیکن اسی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا نام اعمال میں۔ بیاتی اس حال میں آئے گا کہ قد شتم ھذا، اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالی بکی ہے، وقذف ھذا، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، اکل مال ھذا، اس کا مال ہڑپ کیا ہے، سفک دم ھذا، اس کا خون بہایا ہے، ضرب ھذا، اس کو مارا ہے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی بکی ہوگی، یہ بھی اس کے نام اعمال میں۔ فیعطیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اب یہ سارے کے سارے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے لے کر ان کو دے دی جائیں گی۔ فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی قبل ان یقضى ما علیہ، ان حقوق کی ادائیگی سے پہلے جو اس کے اوپر عائد ہیں، کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، ان لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت مطمئن ہو کر گیا ہے، دنیا میں ایک چیز پر اس کی نگاہ تھی، جتنی نیکیاں ہو سکے بٹور لو، نماز کی پابندی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی حساب کر کے دی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، اور بھی صدقات خیرات ہو رہے ہیں، لیکن ادھر نظر نہیں تھی کہ میری ذات سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، دوسروں کے حقوق بھی ضائع ہو رہے ہیں، میراث بھی دبا رکھی ہے میں نے، میراث والوں کو ان کا حق نہیں دیا ہے، مزدوروں کا پیسہ بھی کاٹ لیتا ہوں میں، اجیر کو اجرت نہیں دے رہا ہوں، میری وجہ سے میرے پڑوسی کو اذیت پہنچ رہی ہے، میری حرکتوں سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں بڑی حیثیت والا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گالی بک دیتا ہوں، جس پر جو چاہتا ہوں الزام لگا دیتا ہوں، یہ سارے گناہ نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں، ان کو نظر انداز کر رہا ہے، اور نگاہ کس چیز کے اوپر ہے؟ فلاں 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 نیکیاں میں نے کر رکھی ہیں، لیکن جب محشر کے میدان میں نام اعمال کھولا جائے گا تو اب یہ سلسلہ وہ شکلیں بنے گی جو ابھی ذکر کی گئی، طرح فی النار، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کے رسالے میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک شعر نقل کیا ہے، وہ محروم تمنا، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاہ دیکھے۔ جتنی محنت کی تھی وہ سب کے سب رائے گاہ چلی گئی، میرے نام اعمال سے نکل کر دوسرے کے نام اعمال میں چلی گئی، اور اگر اس سے حق ادا نہ ہوا تو دوسرے کے گناہ اپنے سر آ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں پیش آنے والے اس منظر کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، ابھی دارالعمل میں ہیں ہم، اس لیے پہلی روایت میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے باقی رہ گیا ہے یا کسی کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی ہے فَلْيَتَحَلَّلْهُ،
تو یہیں پر اس کی معافی تلافی اور ادائیگی کر لی جائے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، نہ کوئی اپنا حق معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محشر کا میدان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمائے یہ وہ دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں مجھ سے کوئی مدد نہ طلب کرے۔ وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنے بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو اور اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، میرا بیڑا کس کی طرف پار ہو جائے۔ جب سگے رشتہ دار، حقیقی باپ، حقیقی ماں، حقیقی بھائی اور اولاد، ان کو دیکھ کر آدمی دامن بچائے گا کہ کہیں یہ ہم سے کوئی مدد نہ طلب کر لے، تو پھر ایک کسی اجنبی کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی ہو گئی ہے وہ کیسے نظر انداز کر دے گا۔ اس لیے یہاں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کریں، دیکھیں، سوچیں، غور کریں، کسی دوسرے سے کہ کہنے کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ خود اپنے معاملات کو دیکھیں۔ ہمارے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، کسی سے قطع تعلق تو نہیں کر لیا، کسی ملازم کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہوئی۔ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ اقدر منک علیہ، سنو، جتنی قدرت تم کو اپنے اس غلام کے اوپر حاصل ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تمہارے اوپر حاصل ہے۔ آج یہ غلام ہے، تم مالک ہو، یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، تم اس کی پٹائی کر رہے ہو۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا، اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی قدرت تم کو اس کے اوپر حاصل ہے۔ صحابی تھے، مڑ کر دیکھا، کانپ اٹھے، کہا وہ حر للوجہ اللہ، یا رسول اللہ، میں اللہ کے واسطے اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں۔ اسی لیے اگر کسی کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی بھی کی ہے، بدلہ بھی لینا ہے، تو اس سے زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے جتنی اس کی طرف سے زیادتی پائی گئی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس کی اجازت ہے۔ ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک تھپڑ اتنی زور سے مار سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو وہ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ معاف کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ پوری حیات طیبہ میں آپ نے اپنی ذات کا انتقام کسی سے کچھ نہیں لیا۔ کس درجے کی اذیت آپ کو پہنچائی گئی، سیرت سے واقف حضرات جانتے ہیں، اور ہم سب سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد کیسی کیسی اذیت آپ کو پہنچائی گئی ہے۔ آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے ایٹھا گیا کہ جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر کے آپ کو ایک گھاٹی کے اندر آپ کے پورے خاندان کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ آپ پر ایمان لانے والے آپ کے خدام حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت، حضرت عثمان بن عفان، ان لوگ اور حضرت صہیب رومی، ان لوگوں کو اذیت پہنچائی گئی، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ یہ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے جانتے نہیں۔ طائف سے لوٹتے ہوئے جبکہ آپ سر سے پیر تک لہو لہان تھے، اتنا خون بہا تھا کہ اس کے وجہ سے آپ کی چپل پیروں کے ساتھ چپک گئی تھی، لیکن اس وقت جو پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ اگر اشارہ کریں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں جس سے یہ ساری کی ساری بستی پس جائے، آپ نے فرمایا نہیں، میں تو امید رکھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ان کی اولاد میں کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے۔ یہ دل مردہ تھا۔ اس لیے اجازت تو ہے کہ اپنی زیادتی کا بدلہ لے لے، لیکن معاف کرنا یہ اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا ہے، اپنے لیے ذخیرہ بنانا ہے۔
لیکن اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو اتنا ہی لے سکتا ہے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی کرے گا تو بجائے مظلوم کے یہ ظالم ہو جائے گا۔ اور اس کا تعلق ہر قسم کی چیزوں سے ہے۔ ابھی آپ نے سنا، آپ نے فرمایا کہ آبروریزی کی ہو یا مال کھایا ہو، تہمت لگائی ہو، خون بہایا ہو، مارا ہو، الزام لگایا ہو، کسی بھی قسم کی زیادتی اگر ہوئی ہے تو اس کو معاف کرا دینا چاہیے یا ادا کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی باحیثیت ہے، مزدوروں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ زیادتی ہو جاتی، پیسے کے لین دین میں بھی زیادتی ہو جاتی، بغیر سمجھے بوجھے الزام لگا دیا جاتا ہے، بے ایمان کہہ دیا جاتا ہے، جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، خائن کہہ دیا جاتا ہے، یہاں تو کہہ دیا، لیکن قیامت کے دن اگر اس کو ثابت نہیں کر سکے الزام کو تو پھر وہی ہوگا کہ نیکیاں لے کر ان کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دی جائے گی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتودن الحقوق الى اہلها یوم القیامۃ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور حقوق کو ادا کرو گے، صاحب حق کو ان کا حق دو گے قیامت کے دن، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے۔ یعنی انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کے اندر بھی اگر زیادتی پائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلا دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو مخلوق مکلف نہیں ہے ان کو لین دین کرانے کے بعد ختم کر دیا جائے گا، جنت جہنم کو ان کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، لیکن انسان ہیں، جنات ہیں جو مکلف ہیں، ان کے ساتھ ان کے عمل کے اعتبار سے آگے معاملہ کیا جائے گا۔ اس عنوان تو یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے چل رہا ہے، لیکن اس کے ذیل میں کئی ایک بڑی اہم روایتیں بھی ہیں، میں ان کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحب سر رسول اللہ کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں امعاء مت بنو۔ امعاء کیا چیز ہے؟ اس کی شرح کی آپ نے، یعنی ایسا مت کہو کہ اگر لوگ اچھے رہیں گے تو ہم بھی اچھے، لوگ اچھا کام کریں گے تو ہم بھی اچھا کام کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ محشی نے لکھا ہے کہ امعاء جو ہے انا مع الناس سے بنا ہے۔ انا مع الناس، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسا زمانہ ہے اسی کے مطابق تم بھی چلو۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو، یوں مت کہو کہ جیسے ساری دنیا چلتی ویسی ہم بھی چلیں گے، اگر لوگ اچھا کام کریں گے تو اچھا کام کریں گے، برا کام کریں گے تو ہم برا کام کریں گے، اگر سب ایمانداری برتیں گے تو ہم بھی ایمانداری برتیں گے، اور سب بے ایمانی کریں گے تو ہم بھی بے ایمانی کریں گے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تجارت پیشہ حضرات بہت سے ایسے غلط کام کرتے ہیں جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن بھائی دنیا یہی کر رہی، ہم کیا کریں، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ جھوٹ سب بولتے ہیں، ہم بھی بولیں گے، پیسہ سب کاٹتے ہیں، ہم بھی کاٹیں گے، فیگر کا کام سب کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، تصویریں ہم بھی چھاپیں گے، ہم بھی بنائیں گے۔ بہت سا کام ایسا ہو رہا ہے، لیٹ پیمنٹ پر سود کا پیسہ آتا ہے، ہم رکھیں گے، ہمارا حق بنتا ہے۔ بہت سے ایسے غلط کام ہیں کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے لہذا ہم بھی کریں گے، سارے تاجر کر رہے ہیں لہذا ہم بھی کریں گے۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ ہوا کے رخ پر نہیں چلتا، بلکہ ہوا کے رخ کو بدلنے والی امت ہے۔ فرمایا لا تکونوا امعاء مت بنو، انا مع الناس کہنے والے مت بنو، یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ اچھا کام کریں گے تو ہم بھی اچھا کام کریں، لوگ احسان نیکی کریں گے تو ہم بھی نیکی کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اور لوگ اگر
زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے۔ ولیکن وطنوا انفسکم، لیکن تم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناؤ، اس بات کا اپنے آپ کو پختہ ارادہ کرنے والا بناؤ کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ لوگ جو اچھا کام کریں اس میں تو تم ان کا ساتھ دو، جو نیک کام کریں اس نیکی میں تم ان کا ساتھ دو۔ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، لیکن اگر وہ برائی کریں تو تم ظلم مت کرو، اس لیے کہ نامہ اعمال ہر ایک کا اپنے ساتھ ہوگا، دوسرے کے نامہ اعمال کا حساب تم سے نہیں ہوگا۔ دوسرے نے اچھائی کی، تم اچھائی کرو گی، اچھائی تمہارے کام آئے گی۔ دوسرا غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، تم بھی دیکھا دیکھی کرو گے تو وہ اپنے ظلم کی سزا بھگتے گا، تم اپنے ظلم کی سزا بھگتو گے۔ اس وجہ سے کہ فلاں نے ایک کام کیا تو ہم نے اس کی نقل کی تھی، تم سے معاف نہیں کر دیا جائے گا۔ یہ روایت حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ترمذی شریف کی ہے۔ اس میں ایک اور روایت بھی سنانے کو جی چاہتا ہے۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کتب الی عائشہ رضی اللہ عنہا ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تفسدی، فکتبت سلام علیک اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیکم، رواہ الترمذی۔ بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کو گورنر بنا کے وہاں بھیجا گیا تو یہ وہیں رہ گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی گورنر تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کچھ دن اختلاف رہا، اور پھر حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو گئی اور یہ باقاعدہ امیر المومنین ہو گئے۔ بہرحال صحابی رسول ہیں، امت کے ماموں ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ہیں، ان کے یہ بھائی ہیں، بڑے فضائل ہیں ان کے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ محبت اہل بیت کے نام پر اور حضرت اور یزید کے والد ہونے کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور بڑے محروم و بدبخت ہیں جو صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے مدینہ طیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیجا اور اس میں یہ درخواست کی ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ، آپ میرے پاس کوئی خط بھیجیے جس نے کچھ وصیت فرمائی ہے۔ بھئی یہ کون فوٹو لے رہا ہے وہاں؟ کچھ وصیت، کچھ نصیحت فرمائیے خط کے ذریعے سے۔ یہ تھی طلب، یہ تھی خواہش، یہ تھی تمنا کہ بڑوں سے نصیحت حاصل کریں، وصیت حاصل کریں، اچھی باتیں معلوم کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ صرف دعا نہیں کراتے تھے برکت کے لیے، خیر کی باتیں پوچھتے تھے، عمل کراتے تھے۔ تو کہا کہ مجھے خط لکھیے جس نے مجھے آپ کی نصیحت کیجیے، ولا تکثری، اور بہت لمبی نصیحت پر کیجیے گا، کیونکہ مقصد عمل کرنا ہے، مختصر سی بات ہو اس پر عمل کر سکو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا ہے وہ 2 سطر کا خط ہے، اور اس میں سب کچھ آ گیا۔ فرمایا اب سلام علیک، خط کا آغاز سلام کے ذریعہ، السلام علیکم اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جو شخص اللہ کی خوشنودی تلاش کرتا ہے لوگوں کی ناراضگی مول لے کر، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے شر سے بچا لیتا ہے۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ بہت صاف ستھری بات ہے 2 ٹوک لفظوں میں۔ یعنی اگر بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جسے کرنے سے اللہ تو راضی ہو جائیں گے لیکن سب لوگ ناراض ہو جائیں گے، شادی ہے،
رسمیں پوری کرنی ہے، اس میں باجا بھی ہوگا، اس میں میوزک بھی بجے گی، فوٹو بھی کھینچا جائے گا، ویڈیو بھی بنایا جائے گا، اور دنیا بھر کی خرافات ہوگی۔ کیوں؟ داماد، بہنوئی، دوست احباب، نوشا سب کو خوش کرنا ہے۔ معلوم ہے کہ ناجائز ہے، لیکن سب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اب اس موقع پر اگر کوئی جم جاتا ہے، ہم اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کریں گے، دنیا ناراض ہو جائے، وہ پہلی وصیت کا مصداق بنتا ہے۔ بل التمسا رضا اللہ بسخط الناس، جو شخص اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے سارے لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے شر سے بچاتے ہیں۔ جن کا ڈر تھا اس کو، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں۔ اور جو ہار گیا، جس نے لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کیا اللہ کو ناراض کر کے، وکلہ الناس، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب لوگوں کے حوالے ہو جائے گا تو اس کی خیریت نہیں۔ اور کتنا بھی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، وہ خوش نہیں ہوگی، اس کو وہ تو ناراض ہی رہے گی، ایک موقع پر، دوسرے موقع پر، تیسرے موقع پر، اس لیے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم، خط کا آغاز سلام علیکم سے، خط کا اختتام سلام علیکم سے۔ کہ میرے بھائیوں، اس روایت کو اپنی زندگی کا معیار بنا لینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے اللہ بھی خوش ہے، مخلوق بھی خوش ہے، بہت اچھا ہے۔ کوئی ایسا کام ہے کہ ناجائز ہے، لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اس سے بچا جائے۔ یہاں کوئی امتحان نہیں، امتحان وہاں آتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی رضامندی یا ناراضگی ہے، دوسری طرف بندوں کی ناراضگی یا رضامندی ہے۔ بندہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کو ترجیح دے گا، مخلوق کو ناراض کر دے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اس کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو لوگوں کے ڈر سے، ان کے ناراضگی کے خوف سے اللہ کو ناراض کر بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں فرمایا مخلوق کے حوالے کر دیں گے۔ اس سلسلے کی ایک اور بڑی اہم روایت ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک ودعوۃ المظلوم فإنما يسأل اللہ تعالی حقہ وإن اللہ لا يمنع ذا حق حقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیا مطلب؟ یعنی ظلم کرو، اس کو بد دعا مت کرنے دو، ظلم نہ کرو۔ اگر تم ظلم کرو گے، وہ مظلوم ہو جائے گا تو وہ ہاتھ اٹھا دے گا، اللہ سے فریاد کرے گا۔ فرمایا ایسا موقع مت آنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرے، وہ جو حق مانگے گا اس کو ملے گا۔ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ فرمایا مظلوموں کی بد دعا سے ڈرو، بچو، کیونکہ جب وہ بد دعا کرتا ہے تو آسمان سے قبولیت اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ عن اوس بن شرابیل انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ ویعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ اوس بن شرابیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا یہ جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ چاہے علماء کرام توجیہ کریں، تعویل کریں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تو دو ٹوک ہے۔ ایک آدمی ظالم ہے، کوئی اس کا ساتھی بن کر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، جھوٹی گواہی دینے کے لیے عدالت میں پہنچ گیا، فیصلہ اس کے ہاتھ میں آیا تو ظالم کے حق میں فیصلہ کر دیا، مظلوم کے ساتھ زیادتی کر دی، اپنے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، دوسرے کو دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اس لیے بیوقوف۔ فرمایا اسلام سے نکل گیا۔ اور ایک روایت میں اس کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا
کہ وہ اس کو غالباً سب سے زیادہ محروم اور بدبخت قرار دیا گیا ہے کہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، اور یہ بہادری کے ساتھ نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے اور وہ اس کا کوئی قصور نہیں، اور یہ ظالم بن کر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، محشر کے میدان میں، ابھی آپ نے سن لیا قرآن پاک کی آیت کو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ جب شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا تو بیوی بھی تو شوہر کو معاف نہیں کرے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا تو باپ بھی تو بیٹے کو معاف نہیں کرے گا، جو ملے گا اس کو لینے کی کوشش کرے گا۔ بڑا بھائی یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مزدور ملازم کے ساتھ، مزدور کے ساتھ مالک زیادتی کر رہا ہے، مزدور آقا کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، مالک کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، کسی بھی طرح کا، یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھریلو زندگی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی سب قسم حقوق العباد کے اندر ہے، محشر کے میدان میں سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہاں کی رسوائی سے ہماری ہم کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کل حضرت مولانا محمد رابع صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ لازم مدرسہ ندوۃ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا انتقال ہوا۔ آپ سب حضرات سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی درخواست کریں۔ اس کے علاوہ دارالعلوم کے استاد حدیث حضرت مولانا قمر الدین صاحب دامت برکاتہم کو فالج لگ گئی ہے، وہ اسپتال میں بھرتی ہیں، آئی سی یو میں ہے، ایک پہلو ان کا پورا بیکار ہو گیا ہے۔ اور بھی بہت سے حضرات کی بیماریوں کی اطلاع مل رہی ہے، لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو ایام گزر گئے کیسے کیسے گزر گئے، آج کی جو رات ہے یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ابھی گزری ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے 23ویں شب کے شب قدر ہونے کی طرف۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کیا، رسول اللہ میں دیہات میں رہتا ہوں، روزانہ مسجد میں نہیں آ پاتا، تو کوئی ایک رات بتا دیجیے جس میں مسجد میں آ جایا کرے۔ آپ نے فرمایا 23ویں شب میں آ جایا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 23ویں شب بھی شب قدر کے سلسلے کی اہم رات ہے۔ چنانچہ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں ان صحابی کے کہ 23ویں شب کو عصر کی نماز حضرت یہیں آ کر پڑھتے تھے، پوری رات قیام کرتے تھے، فجر کی نماز سے جب فارغ ہوتے تھے تو دروازے پر سواری موجود ہوتی تھی، بیٹھتے تھے اور اپنے دیہات میں اپنے گاؤں میں پہنچ جاتے تھے۔ تو اس رات کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور آگے جو آنے والی راتیں ہیں وہی بہت اہم ہیں۔ جتنا آخر آتا جاتا اتنی زیادہ اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے قدر کریں۔ معلوم نہیں کس کی زندگی میں اگلے سال کا رمضان اور عشر اخیرہ لکھا ہے کہ اس کے مقدر میں نہیں ہے، جو وقت ملا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔